نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت اور برکت کیسے آئی۔ ناظرین، نماز فجر کے وقت کتنی برکت اور فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد اس بابرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان بابرکت گھڑیوں میں سے آپ کے حالات بدل دے گا۔ جس طرح رات دن اور دن رات میں بدل جاتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہی میں بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کا مصیبت سے دوچار ہونا اس کے لیے نیک بختی ہے، محبت الہی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے، اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس سے راضی ہوا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے لیے رضامندی ہے، جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ پھر مومن کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ آزمائش اور مصائب میں گرفتار ہونا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس آیت میں توبہ کرنے والے 2 طرح کے لوگ مراد ہیں، ایک وہ جو کسی بھی برائی اور گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے اور نہ ہی گناہ اور برائی کا کوئی خیال انہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے پناہ کے طلبگار رہتے ہیں اور کسی بھی گناہ اور برائی میں مبتلا ہونے سے توبہ مانگتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی شرمساری اور ندامت سے اچھے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، یہ بھٹکنے کے باوجود راہ ہدایت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے کیے پر ندامت ہوئے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہے، شرک بھی ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے لیکن دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا خیال بھی نہ آئے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا جس سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی عورت پر تہمت لگانا۔ نماز فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس خاص وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور یہ وقت مانگنے کا وقت ہے، یہ وقت سب سے اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، جب مایوسی چھا جائے تو یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہر مشکل اور پریشانی کا حل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اللہ کی صفات کے نام سے پکارتا
ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ کا فرمان ہے وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، نیک ہو یا برے ہوں، پہلے والے ہوں بعد میں آنے والے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ رزق فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم عرضیہ اور نعمت والا ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والوں کو حلال روزی عطا کرتی ہے جو دل میں اخلاص پیدا کرنے پر مامن ہوتی ہیں، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا، ثواب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، ابھی آپ کا مقصد ہو۔ آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپانے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لیں، مطلب آپ کو بھی جو حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ مقصد کے لیے کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کی شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے پاس مقصد کی نیت کر لی تو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو ہم یوں محسوس کریں جیسا دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا جلیلو ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، اور وہ ذات جس کے قبضے میں قدرت میں مخلوق کا رزق ہے اور ان کی روزی روٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل، آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں گر چکے ہیں، لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد رب کریم کا ایک صفاتی نام یا جلیلو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا جلیلو 1 بار ہو گیا، جلیلو 2 بار ہو
گیا، یا جلیلو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا جلیلو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنی ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ 101 بار پڑھنے کے بعد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے، توبہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرما دے گا۔ جیسے ہی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ جو اب یا جلیلو کی ایک مکمل تسبیح اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، اور وہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، توجہ کیجیے گا۔ سورہ مبارکہ ترتیب کے حوالے سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع 3 آیاتیں ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مبارک نازل فرمائی۔ آپ نے صرف 29 بار سورہ کوثر پڑھی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں میں نہیں آتی کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کی منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ساتھ کرنے والے پلٹ کر اس پر جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمنوں کے منہ پہ تالے لگا دے گا، حالات کے دشمن کو اپنے ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو، ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندش کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کی حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ طریقہ سن لیں۔ یا جبارو یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر کر لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا قہارو یا جبارو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اپنی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ 11 بار یا قہارو یا جبارو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 7 بار درود پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ کے حضور اپنی ساری حاجتیں پیش کریں۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں
مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، التجا کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔